بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا درود پاک پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے ہی نور ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے ہمیں ہر مجلس میں درود و سلام پڑھنا چاہیے۔ اصول و برکت ایک دفعہ درود پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد مبارک فرمایا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ۔ اللہ کریم نے اس آیت مقدسہ میں یہ ارشاد مبارک فرمایا ہے، اور تم سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، تو تم فرما دو کہ وہ حیض جو ہے وہ ناپاکی ہے، تو حیض کے دنوں میں عورتوں سے الگ رہا کرو اور ان کے قریب نہ جاؤ جب تک خوب پاک صاف نہ ہو جائیں۔ پھر جب پاک ہو جائیں تو ان کے پاس وہاں سے جاؤ جہاں سے اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے اور خوب صاف ستھرے رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ کریم نے یہاں شادی شدہ لوگوں کے لیے ایک حکم فرمایا ہے کہ وہ سوال کرتے تھے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں کہ جب عورت کو حیض آتا ہے، ان حیض کے دنوں میں انسان کو کیا کرنا چاہیے، قریب جانا چاہیے یا نہیں؟ تو اللہ کریم نے اس چیز سے منع فرمایا کہ حیض کے دنوں میں اپنی عورتوں کے قریب نہ جاؤ، کیونکہ حیض جو ہے وہ ایک ناپاکی ہے۔ حیض ایک ناپاکی ہے، تو ناپاکی کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، تم سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو اس کا شان نزول یہ ہے، عرب کے لوگ یہودیوں اور مجوسیوں کی طرح حیض والی عورتوں سے بہت نفرت کرتے تھے۔ حیض جب کسی عورت کو آ جاتا تھا نا، یہودی لوگ اور مجوسی لوگ اس عورت سے اتنی نفرت کرتے تھے کہ ان کو اپنے سے جدا کر دیتے تھے۔ جب حیض آ گیا عورت کو تو عورت کو الگ کر دیا، اس کا بستر الگ، اس کا کھانے پینے کے برتن الگ، اس کا بیٹھنا الگ، اس کا مکان الگ، کمرہ الگ، یعنی ہر چیز اس کی الگ کر کے اس سے دور ہو جاتے تھے۔ یہودی حضرات اور مجوسی یہ ایسا ہی عمل کرتے تھے اور ایسا ان کو یعنی وہ عورت کے ساتھ برتاؤ کرتے تھے۔ انہیں گوارا نہیں تھا، بلکہ یہ شدت یہاں تک پہنچ گئی کہ ان کی طرف دیکھنا اور ان سے کلام کرنا بھی حرام سمجھنے لگے۔ عورتوں سے کلام کرنا، بات کرنا، ان عورتوں کو دیکھنا، یہ بھی حرام سمجھتے تھے جب حیض کے دن ہوتے تھے، جبکہ عیسائیوں کا طرز عمل اس کے بالکل برعکس تھا، یعنی وہ ان دنوں میں عورتوں سے ملاپ میں بہت زیادہ مبالغہ کرتے تھے۔ مسلمانوں نے حضور علیہ السلام سے پھر سوال کر دیا کہ یہودی تو یہ عمل کرتے ہیں، مجوسیوں کا یہ طرز عمل ہے، تو مسلمانوں کا کیا عمل ہونا چاہیے، کیا طریقہ کار ہے، اس کے اندر ہمارے لیے اللہ کریم کا کیا حکم ہے؟ تو اللہ کریم نے اپنا حکم ارشاد فرمایا کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو حیض ایک ناپاکی ہے، غلاظت ہے،
حیض کے دنوں میں عورت کے قریب نہ جاؤ، لیکن یہ نہیں ہے یہودیوں کی طرح کہ عورت کو بالکل ہی تنہا چھوڑ دو، اتنا بھی یعنی کہ نہیں ہے کہ اس کے برتن بھی الگ کر دو، اس سے گفتگو بھی نہ کرو، اس کو پوچھو بھی نہ، اس کے بالکل قریب نہ جاؤ، یہ نہیں ہے۔ صرف ہم بستری سے منع کیا گیا ہے کہ ان دنوں میں صرف یہ نہیں کرنا، اس کے علاوہ تو پیارے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تمہارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیں، تمہارے ساتھ رہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، صرف اس چیز سے منع کیا گیا ہے۔ اور یہ افراتفری جو تم نے ڈال رکھی ہے یہ بالکل غلط ہے، یہ اسلامی تعلیم کے خلاف ہے۔ حیض کی حالت میں عورتوں سے ہم بستری کرنا صرف حرام ہے، حیض کے دنوں میں عورت سے ہم بستری کرنا حرام ہے، باقی اور جو اس کے معاملات ہیں کہ اس کی ساتھ زندگی ہے، اس نے بھی کھانا پینا ہے، اس کے لیے بھی رہنا سہنا ہے، تو یہ سارے معاملات سنت کے مطابق تمہیں کرنا چاہیے۔ سنت کیا ہے؟ حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں جب حیض کے دن آتے تھے تو اس وقت حضور علیہ السلام میرے بستر میں ہی لیٹ جاتے تھے، اس وقت تہ بند ہم یعنی تہ بند باندھا ہوتا تھا، تہ بند اتارے بغیر لیٹے رہتے تھے، تو اس میں یعنی کہ عورت سے اتنا جدا ہو جانا یہ گناہ ہے کہ عورت کو عورت سے نفرت کرنا یہ حضور علیہ السلام نے منع فرمایا ہے، کہ صرف ہم بستری سے منع کیا کہ یہ کرنا حرام ہے، باقی اس کے ساتھ لیٹ بھی سکتے ہیں۔ بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں اگر ہم کھانا کھاتے تھے حیض کے دنوں میں، جس گلاس میں میں نے پانی پیا اسی گلاس میں وہیں منہ لگا کے سرکار نے اسی برتن سے پانی پیا، جو میں نے ہڈی چوسی حضور علیہ السلام نے اسی ہڈی کو یعنی ان دنوں میں چوسا، یعنی اس سے یہ ہے کہ باقی معاملات بالکل ایک جیسے ہی ہونے چاہیے، نفرت نہیں کرنی چاہیے، صرف جو ہم بستری کرنا یہ حرام ہے، باقی اس کے علاوہ معاملات جدا کر دینا یہ گناہ ہے، اور اس سے نفرت کرنا یہ غلط کام ہے۔ تو یہ مسلمانوں کے لیے پابندی لگائے گی کہ یہودیوں کی طرح تم عورت سے نفرت نہ کرو، اور عیسائیوں کی طرح یا دوسرے لوگوں کی طرح عورت کو اتنا برا نہ سمجھو، بس صرف اللہ کریم نے یہ چیز منع فرمائی ہے، اس کے علاوہ جو ہے تم ان کے پاس بیٹھ بھی سکتے ہو، گفتگو بھی کر سکتے ہو، اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ تو یہ فرمایا گیا کیونکہ قرآن پاک میں واضح آیت سے ثابت ہو گیا ہے کہ ان دنوں میں جمع جائز جانا یہ کفر ہے اور یہ حرام ہے، تو اس لیے حرام سمجھ کر اس کو اگر کسی نے کر لیا تو اس کو چاہیے کہ وہ توبہ کرے، اگر کسی کو پتہ نہیں تھا یا اس کو پتہ ہے تو اس نے یہ غلط کام کر لیا ہے، ان دنوں میں حج کے دنوں میں ہم بستری کر لی ہے تو یہ غلط تھا، اب اس کو توبہ کر لینی چاہیے۔ اللہ کریم نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین، اللہ کریم توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے، جو توبہ کر لے غلطی کرنے کے بعد توبہ کر لیتا ہے تو اللہ کریم اس بندے کو پسند کرتا ہے کہ اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، اس نے توبہ کر لی ہے۔ تو ان دنوں میں اللہ تعالیٰ نے ہم بستری سے منع فرمایا، اگر کوئی کر لیتا ہے تو اس کو توبہ کر لینی چاہیے اور اس کے قریب نہیں جانا چاہیے، کیونکہ یہ غلاظت ہے، یہ ناپاکی ہے، انسان کو پاک رہنے کا حکم دیا گیا ہے، ناپاکی کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ یوں ہی اگر انسان ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک کی جگہ سے لذت حاصل کرنا یہ سب منع ہے، بقیہ ان سے گفتگو کرنا، ان کے ساتھ کھانا پینا، حتیٰ کہ ان کا جھوٹا کھانا پینا بھی جائز ہے، عورت جس کو حیض ہے اس کا جھوٹا بھی کھانا پینا جائز ہے، گناہ نہیں ہے۔ اس آیت میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ عورت کے جو پچھلے مقام پر جمع کرنا یہ حرام ہے، کیونکہ اللہ کریم نے یہ فرمایا ہے کہ امرکم اللہ، جہاں سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے وہیں سے قریب جاؤ، جو حکم ہے انسان کو کہ عورت کے قریب جہاں سے جانا ہے وہیں سے جانا چاہیے، غلط راستے سے جانا یہ گناہ ہے، اس چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ جو عورت کے پیچھے کے مقام سے ہم بستری کرتے ہیں یہ غلط کرتے ہیں اور یہ گناہ ہے، یہ حرام ہے۔
بلکہ یہ گندگی کا مقام ہے، تو اس لیے انسان کو تو پاک رہنے کا حکم دیا گیا، پاک رہنا چاہیے، پاک کی جگہ پر آنا جانا چاہیے۔ پھر اللہ کریم نے فرمایا فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، جب وہ عورتیں خوب پاک ہو جائیں تو پاک ہو جائیں تو ان کے قریب جاؤ، وہ غسل جب کر لے فارغ ہو جائیں تو پھر ان کے قریب جانا چاہیے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، جو پاک رہتے ہیں، صاف ستھرے لوگ ہیں، اللہ کریم ان لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ تو جو پاک صاف رہتے ہیں، پاک جگہ پر جاتے ہیں، پاک طریقے سے کام زندگی گزارتے ہیں، تو اللہ رب العالمین پاک لوگوں کو محبت سے دیکھتا ہے، ان سے محبت فرماتا ہے۔ تو حیض کی کم سے کم مدت 3 دن ہوتی ہے۔ حیض کو جو انسان یعنی اتنا بھی مجبور نہیں ہو سکتا کہ انسان کے واسطے باہر ہو جائے بات۔ حیض کی مدت جو ہے کم از کم 3 دن، زیادہ سے زیادہ 10 دن ہوتی ہے۔ ان دنوں میں ہر عورت کا حیض ختم ہو جاتا ہے، اور حیض کے دنوں میں عورت کے لیے تلاوت قرآن کرنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، مسجد میں داخل ہونا، قرآن کو چھونا، خانہ کعبہ کا طواف کرنا، یہ سب چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، وہ ان کے قریب نہیں جا سکتی۔ ذکر اور درود وغیرہ میں کوئی حرج نہیں ہے، البتہ اس کے لیے وضو کر لینا اس کے لیے مستحب ہے۔ عورت کو چاہیے اگر وہ اپنا رب کا ذکر کرنا چاہتی ہے، درود پاک پڑھنا چاہتی ہے، تو وضو کر کے وہ زبانی کلامی زبان سے پڑھ سکتی ہے، ہاتھ نہیں لگا سکتی کسی دینی کتاب کو دینی معاملات میں۔ تو ایام حیض کے روزوں کی قضا عورت پر لازم ہے، یعنی جب رمضان شریف کا مہینہ آ گیا، رمضان شریف کے مہینے میں روزے تو فرض ہیں، اب عورت کا اگر حیض آ گیا ہے تو جتنے دن حیض رہا اتنے روزے وہ قضا کرے گی۔ جب اس کا رمضان المبارک کا مہینہ گزر جائے گا، بعد میں اتنے روزے اس کی جتنے رہ گئے تھے اس کو رکھنا ضروری ہے۔ جبکہ نمازیں معاف ہیں، ان دنوں میں جتنی نمازیں تھیں نمازیں معاف ہیں، روزہ معاف نہیں ہے۔ اس کی تفصیل اور کتابوں میں موجود ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ جب عورت کو حیض آئے تو ان دنوں میں قریب نہیں جانا چاہیے، یہ حرام ہے۔ اللہ کریم تمہیں پاک رکھنا چاہتا ہے، پاک جگہ میں اللہ دیکھنا چاہتا ہے، تو پاکی اختیار کرو اور پاک رہو۔ پاکوں سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے۔ دعا اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔